آتا ہے حضور کے چچا ابو لہب کا بیٹا عتیبہ تھا. حضور کے دین کی بات کر رہے تھے, حضور پیغام دین سنا رہے تھے. وہ سامنے سے آیا, اس نے دیکھا نوجوان کافی ہیں, مجمع لگا ہوا ہے, حضور باتیں سنا رہے ہیں. سامنے سے آ کے سامنے کھڑا ہو گیا. رشتے میں یہ حضور کے چچا کا بیٹا تھا. اب دیکھو یار, جب اپنے سامنے آ جائیں تو کتنی دکھ اور کتنی تکلیف کی بات ہے. جب بھائی بھائی کے سامنے کھڑا ہو جائے, جب بیٹا باپ کے سامنے آ جائے, جب محلے دار اور رشتہ دار ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں تو تکلیف کتنی بڑھ جاتی ہے. ابو لہب کا بیٹا, سگے چچے کا بیٹا سامنے آ گیا. عتیبہ اس کا نام تھا. اب حضور کو رنجیدہ کرنے لگا, تکلیفیں دینے لگا, ادار ثانی کرنے لگا, اور اس سے آگے بڑھ گیا. آگے بڑھ کے کہا والنجم اذا ہوا ثم دنا فتدلی, میں اس کا انکار کرتا ہوں, میں کفر کرتا ہوں اس کے ساتھ. نعوذ باللہ. جب یہ کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے اور وہ آگے بڑھا, اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حملہ کر دیا. جب حضور کو زد و کوب کرنا شروع کیا, روایت کے الفاظ ہیں یوں حضور کے کپڑے پھاڑ دیے, قمیض مبارک کو چاک کر دیا, کرتا پھاڑ دیا, استہزاء کرنے لگا, مذاق کرنے لگا. بس پیمانہ صبر حضور کا لبریز ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو چھلک پڑے. یوں پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے بد دعا کر دی, یا اللہ اس نے میری قمیض پھاڑ دی, میرا کرتا پھاڑ دیا, مجھے پریشان کر دیا. دنیا کے جنگل کے کتوں میں سے کوئی کتا اس کے اوپر مسلط کر دے جو اسے چیر پھاڑ کے رکھ دے. جب حضور نے یہ کہا, وہ حضور کو صادق مانتے تھے, امین مانتے تھے, انہیں پتا تھا جو حضور کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. اب راتوں کی نیند اڑ گئی, اب اکیلا سوتا نہیں تھا, اب گھر میں چھپ جاتا تھا. کچھ دن کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا, لیکن اپنے دوستوں سے بار بار کہتا تھا میری حفاظت کرنا, محمد عربی نے میرے لیے بد دعا کی ہے اور حضور کی بد دعا پوری ہو جاتی ہے. اس بات کا بھی یقین تھا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے نکلتا ہے, نبوت والی زبان بڑی سچی ہے, حضور جو فرما دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں وادی زرقاء کے اندر پہنچا, ملک شام کا رستہ تھا, وہاں رات کا اندھیرا چھانے لگا. سارے قافلے نے پڑاؤ کر لیا, کہا رات یہاں گزاریں گے. اب بات سننے والی ہے, اب کامتا ہوا درمیان میں آ گیا, کہا مجھے کہیں چھپا لو, مجھے خوف آ رہا ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے بد دعا فرمائی ہے. کہتے ہیں یوں سارے اونٹوں کی قطار بنائی گئی, دائرے میں اونٹ سارے بٹھائے گئے, ایک لائن بنائی گئی, اس کے آگے سارے کچاوے درمیان میں رکھے گئے, اور درمیان میں سارے نوجوانوں نے اپنے بستر لگا لیے. بالکل درمیان کے اندر جو خالی جگہ بچی وہاں اس ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کو جگہ دی. کا سارا قافلہ سو رہا تھا, اسے نیند نہیں آ رہی تھی, ڈر اور خوف کی وجہ سے بار بار اٹھ کے دیکھ رہا تھا. اچانک جنگل کا ایک شیر آیا, اس نے آتے ہی قافلے کے اندر چھلانگ لگائی. اب اس کی تو آواز بند تھی, خوف کے مارے اس شیر, جنگل کے شیر نے ایک کو سونگا, دوسرے کو سونگا, تیسرے کو سونگا. اسے جب گستاخ رسول کی بدبو آئی فوراً آگے گیا, عتیبہ کے بیٹے عتیبہ کے اوپر حملہ کیا اور اس کی گردن کو جسم سے جدا کر دیا. پھر جو جنگل کا شیر خون خار جانور ہے, یہ خون پیتا ہے, شکار کے اوپر جپٹتا ہے, اسے کھاتا ہے, پسند کرتا ہے, لیکن گستاخ رسول کو شیر نے کھایا نہیں, اس کا خون نہیں پیا, گردن کو علیحدہ کیا. شیر نے چھلانگ لگائی, وہاں سے بھاگ گیا. جب لوگوں نے دیکھا سارا قافلہ محفوظ تھا, صرف عتیبہ کی گردن جسم سے جدا ہو چکی تھی. یہ کیا تھا؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی تھی, یہ حضور کی نبوت کی دلیلیں تھیں کہ اگر یہ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں.